وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ غزوہ بدر میں صحابہ کرام کی 3 قسمیں تھیں۔ 3 قسم یعنی کام کرنے والوں کی 3 قسم تھی۔ ایک تو وہ صحابہ کرام تھے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے عریس میں، یعنی ایک چھپر بنایا گیا تھا غزوہ بدر کے مقام کے اوپر۔ آج وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں وہاں مسجد عریس موجود ہے، حکومت نے ایک مسجد وہاں پہ بنا دی ہے مسجد عریس کے نام سے۔ تو وہی اسی مقام پہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کو پہرا دے رہے تھے۔ آپ کو جنگ کے میدان سے صحابہ کرام نے دور رکھا ہوا تھا، اور کچھ صحابہ ایسے تھے جو کفار کے ساتھ برسر پیکار تھے، لڑائی کر رہے تھے، اور کچھ صحابہ جو مال غنیمت کو اکٹھا کرنے والے تھے۔ جن لوگوں نے مال غنیمت کو اکٹھا کیا ان لوگوں نے کہا کہ یہ مال ہمارا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو اکٹھا کیا ہے، اور جو لوگ لڑائی کر رہے تھے ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی نہ کرتے تو یہ مال تم کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور تیسرا گروہ جو تھا صحابہ کرام کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں معمور تھا، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کا کیا قصور ہے بھائی، ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تھے، ہم کو بھی مال ملنا چاہیے۔ یہ اختلاف ہوا صحابہ کرام کے درمیان۔ تو لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو اختلاف کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے مال سے صحابہ کرام کو محروم کر دیا، مال سے اولین وہلہ میں پہلی فرصت میں محروم کر دیا، اور یہ آیت نازل ہوئی یسألونک عن الانفال، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے مال فے کے متعلق سوال کرتے ہیں، انفال کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، کہیے کہ مال غنیمت جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں جو چپقلش ہوئی ہے تمہاری، جو خلش ہے آپس میں، ایک دوسرے سے دلوں کے اندر جو دوری پیدا ہو رہی ہے اس کی اصلاح کرو، محبت سے اس کو بدلو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر سرنڈر کیا، اور آپسی اختلاف کو ان لوگوں نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر غزوہ بدر کا نقشہ کھینچا ہے۔ آئیے ہم اختصار سے اس جنگ کا نقشہ کھینچتے ہیں اور کچھ آیتوں کی اسی ضمن میں آپ کے سامنے تشریح کرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ چونکہ آج 2 سورت ہے، ایک سورہ انفال اور سورہ توبہ، تو مختصر وقت میں ہم دونوں سورتوں کو چاہتے ہیں کہ کور ہو جائے دونوں باتیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 2 ہجری میں یہ خبر لگی کہ ابو سفیان تجارت کا قافلہ لے کر کے ملک شام سے لوٹ کر کے آ رہے ہیں۔ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر کے نکلتے ہیں اس قافلے کو روکنے کے لیے اور اس قافلے کو لوٹنے کے لیے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹنے کا کام کیوں کیا قافلے کو، اعتراض کرتے ہیں اسلام کے اوپر۔ تو ان ظالموں کو یہ نظر نہیں آتا کہ اس سے پہلے ہجرت کے وقت کفار نے مسلمانوں کو کیسے لوٹا تھا۔ ایک ایک آدمی کے گھر کو، ایک ایک کے دولت کو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر پورا مال ان کا کفار و مشرکین نے لے لیا۔ مال لے کر کے نکل رہے تھے۔ صہیب رومی مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، باہر کے تھے، مکہ میں آ کر کے بسے تھے۔ وہ جب نکل کر کے جانے لگے تو کہا اے ابو یحییٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ کہا ہجرت کر کے جا رہے ہو اور یہ مال؟ کہا یہ مال میرا بھائی، میں نے کمایا ہے۔ کہا کہاں کمائے ہو؟ مکہ میں کمائے ہو، اس لیے مکے کا مال مکہ میں چھوڑ کر کے جاؤ۔
کہا ٹھیک ہے بھائی لے لو. پورا مال ان کا چھین لیا مشرکین نے اور اکیلے کر کے تنہا کر کے ان کو چھوڑا اور وہ وہاں سے نکل کر کے مدینہ منورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح البیع ابا یحییٰ، ابو یحییٰ تمہاری بیع کامیاب ہوئی، تم اپنے خرید و فروخت کے اندر کامیاب ہو گئے کہ تم نے اپنا سب کچھ لٹا کر کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے. تو یہ بات نظر نہیں آتی کسی کو. اس وقت اپنے دشمن کو کمزور کرنا ضروری تھا، ان کے تجارتی قافلے کو روکنا ضروری تھا تاکہ دشمن کمزور ہو. دشمن کو کمزور کرنا یہ عین مصلحت کا تقاضا ہے. اس مصلحت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کا ارادہ کیا، لیکن قافلہ بچ کر کے نکل گیا. اسی کو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، جبکہ مومنین کا ایک گروہ اس کو ناپسند کر رہا تھا، لڑائی جھگڑا کو ناپسند کر رہا تھا. مومنین کا ایک گروہ یہ چاہ رہا تھا، کیا چاہ رہا تھا؟ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ. جب قافلہ چھوٹ کر کے نکل گیا اور ابو سفیان نے مکے میں خبر کر دی اور مکہ سے لوگ نکل کر کے چلے آئے لڑنے کے لیے، تو ایسی صورت میں مومنین کا ایک گروہ تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ چلیے اب قافلہ تو نکل کے چلا گیا، اب ہم لوگ واپس چلے جاتے ہیں، کفار سے مقابلے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کہا تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، معاملہ اب ظاہر ہو چکا ہے، اب واپس لوٹ کر کے نہیں جا سکتے ہو. اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین، اللہ رب العالمین نے تم سے دو گروہوں کا وعدہ کیا، دونوں گروہوں میں سے کوئی ایک گروہ یا تو قافلہ تم کو ملے گا یا نہیں تو لڑائی ہوگی اور لڑائی میں مال غنیمت تم کو حاصل ہوگا. اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا تھا تاکہ اللہ رب العالمین اپنے کلمے کو ثابت کرے اور کافرین کی جڑ اکھاڑ دے. اللہ رب العالمین اسی طرح سے معاملہ کیا کرتا ہے. بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں پہنچتے ہیں میدان بدر میں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصہ مختصر دعا کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے نتیجے میں اللہ رب العالمین آسمان سے فرشتوں کا نزول کرتا ہے. بغیر فرشتوں کے نزول کیے ہوئے بھی اللہ رب العالمین جنگ جتانے کے اوپر قادر تھا بغیر فرشتوں کے، لیکن اللہ نے فرشتوں کو کیوں نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى، فرشتوں کو ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ یہ تمہارے لیے بشارت ہو. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، لیکن نصرت یہ جان لو، مدد، نصرت، جیت، فتح اس کا دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. تعداد سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تعداد سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ نے فرشتوں کو اس وجہ سے نازل کیا تھا تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ رب العالمین بڑا غالب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منکم. اللہ اکبر. یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے، انسان کو نرم و نازک بستر کے اوپر نیند نہیں آتی، سونا چاہے تو نیند نہیں آتی، نرم نازک بستر کے اوپر اے سی چلا کے نیند نہیں آتی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو میدان جنگ میں نیند آ جاتی ہے. پتا کیا چلا کہ سکون کا دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. سکون کا دینے والا یہ مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تجارت نہیں ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ پیسہ کما لیں گے سکون کی زندگی جئیں گے. نہیں بھائی نہیں، پیسہ بہت مل جائے گا لیکن سکون، چین، اطمینان یہ کہاں ملے گا؟ اللہ رب العالمین. اپنے دل کو اللہ سے لگائیے، اللہ تعالیٰ سکون دینے کے اوپر قادر ہے. کانٹوں کے بستر کے اوپر بھی اگر اللہ چاہے گا تو نیند دے دے گا، اور اللہ نہ چاہے گا تو آپ نرم و نازک، نرم و گداز کمبل اوڑھ کر کے اور بستر کے اوپر بھی سوئیں تو نیند آپ کو نہیں آئے گی، نہیں آئے گی. اس کی کنجی اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے میدان جنگ میں نیند دے دی. غور کیجئے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منکم، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے امن تھا، سکون تھا. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور اللہ رب العالمین نے آسمان سے
بارش نازل کیا. پہلے نیند کی جھپکی ہوئی اور نیند کی جھپکی کے بعد ٹھنڈا ٹھنڈا بارش کا قطرہ جب منہ کے اوپر گرا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پورے طور پہ فریش ہو گئے. 1-2 منٹ کی نیند لے کر کے آدمی لڑنے کے لیے بھیڑنے کے لیے پورے طور پہ فریش ہو کر کے تیار ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيُجْذِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ, اللہ رب العالمین بارش نازل کر کے شیطان کی غلاظت کو تم سے دور کرنا چاہتا تھا. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, تمہارے دلوں کو مضبوط کرنا چاہتا تھا. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, اور اللہ رب العالمین تمہارے قدموں کو جمانا چاہتا تھا. ریت ہے, ریت کے اوپر اگر چلے تو پاؤں دھستا ہے یا نہیں دھستا ہے, لیکن ریت میں جب بارش پڑ جائے تو زمین بیٹھ جائے گی, اب اس پہ چلنا آسان ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے دیکھیے, اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ, اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے جانب وحی کی, انی معکم, میں تمہارے ساتھ ہوں. فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا, مومنوں کے قدم کو مضبوط کرو. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ, ان قریب ہم کافروں کے دل کے اندر رعب ڈال دیں گے. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ, ہر گردن مارو, جہاں پاتے ہو ان کو کافروں کو پکڑ کر کے ان کو قتل کرو. اس لیے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو وہ جان لے کہ اللہ رب العالمین بہت سخت عقاب نازل کرنے والا ہے, بہت سخت پکڑنے والا ہے. اب غور کیجئے, جب جنگ شروع ہو رہی تھی تو ابلیس آیا. کس شکل میں آیا؟ سراقہ ابن مالک ابن جعشم کی شکل میں ابلیس آیا. اس سے پتہ کیا چلا کہ ابلیس انسانوں میں سے کسی کی شکل کو بھی اختیار کر سکتا ہے. بڑے عالم کی شکل میں, بڑے مولانا کی شکل میں آ کر کے کچھ باتیں بتا سکتا ہے, کہہ سکتا ہے, غلط رہنمائی کر سکتا ہے. آیا اور کہا کہ تم لوگ لڑائی شروع کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم بھی, سراقہ ابن مالک وہاں سے نکلے نہیں تھے لڑائی کرنے کے لیے, اور ان کے ساتھ ایک گروپ رک گیا تھا, لیکن یہ آ کر کے اسی کی شکل میں تسلی دیتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن جب لڑائی شروع ہوئی, فلما تراءت الفئتان, قرآن مجید کہتا ہے کہ جب دونوں گروہ آپس میں لڑنے لگے, نکس علی عقبیہ, شیطان اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے پھر گیا. اب اس کو کہا کہ سراقہ تم کہاں بھاگ رہے ہو, ابھی تو لڑائی شروع ہوئی. کہا ارے ہم سراقہ نہیں ہیں, تم کیا سمجھ رہے ہو, ہم کو سراقہ سمجھ رہے ہو, ہم سراقہ نہیں ہیں. انی ارا ما لا ترون, میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو. بھائی لڑائی میں فرشتے نازل ہو گئے ہیں, اب کسی کی خیر نہیں ہے. انی اخاف اللہ, کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس کہہ رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی ابلیس بھی, بولیے بھائی, اللہ سے ڈرتا ہے, لیکن ہائے رے افسوس, انسان کبھی نہیں ڈرتا اللہ سے. اللہ سے انسان کبھی نہیں. ایک ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ ابلیس خوف کھاتا ہے. دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں جا رہا ہوں, تم لوگ لڑو مرو, اب تم سمجھو, تم کو تو بھڑا دیا, میں بھاگ رہا ہوں, اب میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ہم لوگوں کا عالم دیکھیے, ہم لوگوں کی حالت دیکھیے. آج 14 رمضان ہے, تقریباً 15 رمضان ہے, 15ویں تراویح ہم لوگوں نے آج مکمل کی ہے. کیا حالت ہے مسلمانوں کی مسجدوں کی, کیا حالت ہے مسلمانوں کے روزوں کی, کیا حالت ہے مسلمانوں کے تراویح کی, 5 وقت کی نمازوں کی, فجر کے نمازوں کی. غور کیا اپنے مساجد کے اندر جا کر کے. یہی 2 سال پہلے جب کورونا کا موسم تھا تو ہر مسلمان کہتا تھا کہ فلاں متولی برا ہے, فلاں کمیٹی والے برے ہیں, وہ پولیس سے ڈر رہے ہیں, وہ اس سے ڈر رہے ہیں, ہم کو مسجد میں جانے نہیں دے رہے ہیں, مسجد کا دروازہ بند کر دیا ہے, حکومت والے ہمارے مخالف ہیں, ہم کو مسجد میں. آج کون حکومت والا آپ کو پابندی لگا رہا ہے مسجد آنے سے؟ کون حکومت نے لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے؟ کس حکومت نے سرکولر جاری کیا ہوا ہے کہ 5 آدمی سے زیادہ مسجد میں نہیں آنا؟ کیوں مسلمانوں کی مسجدیں آج خالی ہیں؟ خوف نہیں ہے اللہ کا؟ ارے ڈریے, اللہ سے ڈریے. آج کا بات بتا رہا ہوں, آج کورونا کا کیس ہندوستان میں 5000 آیا ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات کے اوپر کہ پھر وہی لاک ڈاؤن لا کے لگا دے, پھر وہی لاک ڈاؤن لگا دے, پھر
زندگی ڈر کی اور خوف کی اللہ رب العالمین واپس لوٹا دے. اللہ ایسا نہ کرے اور ہرگز نہ کرے. ہم اللہ رب العالمین سے پناہ چاہتے ہیں. لیکن مسلمانوں کا یہ رویہ جو ہے یہ نہایت افسوسناک رویہ ہے. کیسی منافقت ہے, غور کیجئے, کیسی منافقت ہے. جب مسجد میں بند تھی, دروازے جب بند تھے مسجد کے, تو روتا تھا, کاش کے تراویح پڑھتے, میرا دل میں چل رہا ہے ہم تراویح اس سال نہیں پڑھ سکے. اب کون روک رہا ہے تم کو جی تراویح پڑھنے سے؟ کیوں نہیں آتے ہو مسجد میں؟ کیوں سڑکوں کے اور بازار کی زینت بنے ہوئے ہو؟ کیوں ہوٹلوں کے اندر بھیڑ لگاتے ہو؟ کیوں اللہ کے گھروں میں نہیں آتے ہو اور اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد نہیں کرتے ہو؟ روزہ صرف بھوک مری کا نام ہے. بھوک مر لیا سمجھتے ہیں کہ چلو روزہ ہو گیا, صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہیں گے, روزہ ہو گیا. ایسے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور ایسے عبادت کرنے والوں کی اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. روزہ عبادت کو عبادت کے طریقے سے انجام دیا جائے گا کہ ویسے ہی اپنی مرضی سے جو رفتار بے ڈھنگی ہماری پہلی ہے وہ اب بھی رفتار بے ڈھنگی رہے گی, تو اس روزے سے کیا فائدہ اور کیا حاصل ہونے والا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے ثم قست قلوبکم, ان کے دل پتھر ہو گئے. فہی کالحجارہ, گویا کہ وہ پتھر ہوں. لیکن ہائے افسوس, بعض پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, اس سے بھی پانی نکل جاتا ہے. لیکن ہائے رے انسان کا دل اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اتنا سخت ہو سکتا ہے سختی کے اندر, اس قدر سختی اس کے اندر آ سکتی ہے, اس کا آپ اندازہ لگائیے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اس میں سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے, اللہ کے ڈر سے نیچے گر جاتے ہیں, لڑک آتے ہیں. لیکن انسان اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کے لیے, اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنی افسوس کی بات ہے. دیکھیے اس رمضان کو اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے دیا تھا, اس لیے دیا تھا کہ ہم جنت کی تیاری کریں. ہم اس کو عید کی تیاری کر رہے ہیں. عید کی تیاری کے لیے اس رمضان کو ہم نے بنا دیا. شاپنگ مالوں کے اندر, مارکیٹوں کے اندر, بازاروں کے اندر آپ جا کر کے دیکھیے کس قدر بھیڑ ہے. اور اللہ کے یہ گھر جو ہیں یہ سناٹے ہیں. اللہ رب العالمین کا گھر سناٹا پڑا ہوا ہے. یہ مسلمان ہے؟ کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور کس کیٹیگری کے ہم مسلمان ہیں, اس کا اندازہ لگانے کی ضرورت ہے. چنانچہ میرے بھائیوں, ابلیس بھی کبھی کبھی اللہ رب العالمین سے ڈر جاتا ہے. اس نے کہا انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں جا رہا ہوں اب. اور اس کے بعد ابلیس میدان جنگ چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے, نکل جاتا ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے اس غزوے کا مکمل نقشہ کھینچا ہے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھپر کے نیچے رات بھر دعا کرتے ہیں, رات بھر دعا مانگتے ہیں. کہتے ہیں اے اللہ, مسلمانوں کی یہ مٹھی بھر جماعت جو میری کئی سال کے محنتوں کا نتیجہ ہے, کئی سال کے محنتوں کا نتیجہ ہے. مٹھی بھر جماعت 313 لوگ ہیں, بخار کے ستائے ہوئے, مدینہ کے غربت کے مارے ہوئے, پریشان, کسی کے پاس کچھ نہیں. 70 صرف 313 لوگوں میں 70 سواری تھی, 70 اونٹ تھے, اور باقی 2 یا 4 گھوڑے تھے, 70 اونٹ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا غلام, یہ دونوں ایک اونٹ کے اوپر چلتے تھے. غلام نے گزارش کی, تھوڑی دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے تھے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر جاتے, وہ غلام سوار ہوتا اور آپ پیدل چلتے. غلام نے گزارش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں سوار ہوں آپ پیدل چلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مجھ سے طاقتور ہو, مجھ سے طاقتور تم نہیں ہو. اگر تم پیدل چل سکتے ہو تو میں بھی پیدل چل سکتا ہوں. آپ چل کر کے آتے ہیں میدان جنگ میں. عجیب واقعات اس میں رونما ہوئے ہیں. تفصیل کا موقع نہیں ہے, سیرت کے دروس کے اندر ہم پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی اور ایک مرتبہ 2000 فرشتے, پھر 3000 فرشتے اور پھر 5000 فرشتے نازل ہوئے. صحابی کہتے ہیں کہ جنگ کے اندر میں تلوار اٹھاتا تھا, میری تلوار ابھی کافر کے گردن تک پہنچتی بھی نہیں تھی اور اس کا گردن کٹ کر کے زمین پر گر جاتا تھا. اس نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیسرے آسمان کی مدد تھی. وہ جو فرشتے تھے وہ تیسرے آسمان کے اوپر رہنے والے فرشتے تھے جو تمہاری مدد کرنے کے لیے نازل ہوئے تھے. میرے بھائیوں غور کیجئے، یہ وہ جنگ ہے جہاں 313 کی تعداد ہونے کے باوجود اللہ نے کیا کی؟ فتح یابی نصیب فرمائی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور اس کے رسول اگر بلائیں تو ان کی پیروی میں بھاگو. استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو. اذا دعاکم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رسول اللہ رب العالمین اور اس کے رسول اگر تمہیں بلائیں اپنے طرف تو تم جاؤ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اسی لیے دلوں کا پھیرنا یا دلوں کا پلٹ جانا یہ بہت میرے بھائیو اللہ رب العالمین کے لیے آسان کام ہے. اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلب بین اصبعی الرحمن، انسان کا دل اللہ رب العالمین کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. یقلبها کیف شاء، جیسا چاہتا ہے اللہ رب العالمین ویسے اس کو پلٹ دیتا ہے، پھیر دیتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اپنے سجدوں میں سب سے زیادہ جو دعا کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے اللہ رب العالمین اے دلوں کے پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنی اطاعت کے اوپر اپنی فرما برداری کے اوپر ثابت قدم رکھ. یہاں پہ بار بار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا. کیوں؟ اس لیے کہ تعداد کم ہونے کے باوجود جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی گئی تو اللہ نے جنگ بولیے میں مدد کی اور جنگ جیت گئے. لیکن یہی جنگ غزوہ احد، اب یاد کیجئے مسلمانوں کی تعداد کتنی؟ بولیے 1000 نکلے تھے، 300 کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے، باقی 700 کچھ لوگ تھے تعداد میں. باوجود اس کے غزوہ بدر سے ٹرپل تھی تعداد، باوجود اس کے جنگ ہار گئے، شکست ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انجانے میں سمجھنے کی غلطی ہوئی، اجتہادی غلطی ہوئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین نے جیتے ہوئے جنگ کو شکست میں تبدیل کر دیا. اور ہم صبح سے لے کر کے شام تک کتنی مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے. ہم سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو یوں ہی پار کر دے گا، ہمارا بیڑا پار لگا دے گا. ہرگز نہیں میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے یجعل لکم فرقانا، اللہ رب العالمین تم کو فرقان عطا کرے گا. فرقان مانے الفارق بین الحق والباطل، تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دے گا کہ تم حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکو، تفریق کر سکو. یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ویغفر لکم، تمہارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العالمین بڑا فضل والا ہے، بڑا نوازنے والا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کو بیان کیا ہے جو پھر ہم آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے. اس کے بعد سورہ توبہ ہے. سورہ توبہ کی کئی ایک نام ہے، تقریباً 8 نام مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے، جس میں سے 2 نام بہت مشہور ہے، ایک سورہ براءہ اور ایک سورہ توبہ. اس سورت کے نزول کا سبب نزول یہ بتاتے ہیں مفسرین کرام کہ سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کب ہوا؟ سن 8 ہجری میں. اور سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حج کا پہلا قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ کیا. پہلا قافلہ تھا یہ حج کا جو مدینہ سے روانہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، اس میں آپ نہیں گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا گئے. پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور سورہ توبہ کی یہ 10 آیتیں لے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. وہ آیتیں کیا تھی؟ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ مشرکوں سے جو معاہدہ تھا اللہ اور اس کے رسول اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. فسیحوا فی الارض 4 اشہر،
4 مہینہ تم گھوم پھر لو یہاں، اور اس کے بعد تم کو حرم چھوڑ کر کے باہر جانا پڑے گا، یا تو اسلام قبول کر کے یہاں رہو ورنہ کفر کی حالت میں اب حرم میں باقی نہیں رہ سکتے ہو۔ یہ آیتیں دے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا۔ حضرت علی جاتے ہیں اور جانے کے بعد مکہ المکرمہ کے اندر یہ اعلان کر دیتے ہیں۔ اب اس آیت کے اوپر پکڑ کر کے اس آیت کو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام کفار کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، تمام کفار کے مارنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ یہ وہ کفار تھے مکہ کے اندر رہنے والے جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، جو اسلام کو پھیلنے کے راستے میں، امن کو پھیلانے کے راستے میں روڑے اٹکانے والے لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جہاں ان کو رہنا مناسب نہیں تھا، ورنہ ان کو مارنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ان کو کہا گیا کہ 4 مہینہ تم کو مہلت ہے، فسیحوا فی الارض، 4 مہینے میں کہیں نکل کر کے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، ہم تمہارا راستہ نہیں روکیں گے، لیکن 4 مہینے کے بعد اگر تم یہی باقی رہ گئے تو پھر تمہاری یا تو تم اسلام قبول کرو، نہیں تو پھر تم کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اس کے باوجود بھی 4 مہینہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ نے کہا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکین میں سے کوئی مشرک تم سے پناہ طلب کرے، مہلت مانگے، فَأَجِرْهُ، اس کو مہلت دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے کلام کو سنے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنے۔ اور جب اللہ کے کلام کو سنے گا، قرآن مجید کو سنے گا، تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل کی دنیا بدل دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَابُوا، جب یہ لوگ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، نماز قائم کریں، زکات دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اسی سے استدلال کرتے ہوئے حنابلہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ارکان میں سے یہ چیز ضروری ہے کہ آدمی کلمہ شہادت کے اقرار کرنے کے بعد نماز پڑھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کی شرط لگائی ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ اگر آدمی توبہ کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد نمازی نہیں ہے تو وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ توبہ کے اندر تقریباً 7 مرتبہ یا 8 مرتبہ توبہ کا تذکرہ کیا ہے، توبہ کا تذکرہ کیا ہے، استغفار کا تذکرہ کیا ہے۔ انہی میں سے ایک کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جو باقی بچ جائے گا وہ انشاءاللہ پھر کل کے درس میں اس کا اختصار آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو یہاں پہ 3 طرح کے دشمن آپ کے تھے، اور 3 طرح کے دشمن میں سے مکہ کے مشرکین، مدینہ کے یہودی اور مدینہ منورہ کے منافقین۔ مدینہ منورہ کے منافقین کے جو سردار تھے یا جو سردار تھا، وہ سردار کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ سردار تھا۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا دیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اوپر الزام اسی نے لگایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگانے والا کون تھا؟ یہی شخص تھا، عبداللہ ابن ابی۔ ان کا ایک بیٹا تھا، ان کا بھی نام تھا عبداللہ ابن عبداللہ ابن ابی ابن سلول، ابن ابی ابن سلول۔ عربوں کے یہاں یہ دستور ہے کہ باپ کے نام کے اوپر بیٹے کا نام بھی رکھتے ہیں، دادا کے نام کے اوپر بھی بیٹے کا نام رکھتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں بھی تھا اور آج کل کے زمانے میں بھی یہ چلن ان کے یہاں عام ہے، یہ چیز تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، یعنی ان کا بیٹا کتنا مسلمان سخت تھا اور کس قدر پابند تھا یا پابند تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً غزوہ تبوک سے واپس لوٹ کر کے آ رہے تھے، تو عبداللہ ابن ابی نے، رئیس المنافقین نے کہا کہ آج کے دن لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم مدینے سے عزت دار لوگ ذلیل اور رسوا لوگوں کو مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ اس سے مراد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے رہا تھا اور مہاجرین کو لے رہا تھا۔ کچھ صحابہ کو اس بات کی خبر لگی تو وہ لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس طرح کی باتیں کر رہا ہے،
آپ اگر اجازت دیں تو ہم اس کو قتل کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اتنے میں خبر اس کے بیٹے کو، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بیٹے کو لگ گئی خبر، عبداللہ رضی اللہ عنہ کو. وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی، میرے والد نے، میں نے سنا ہے کہ میرے والد نے ایسا ایسا کہا ہے، اور میں یہ بھی سنا کہ آپ اس کے قتل کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اگر قتل کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں تو کسی دوسرے کو حکم مت دیجیے، آپ مجھے کو حکم دیجیے، میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں لا کر کے رکھ دوں گا. یعنی کتنا پختہ ایمان تھا ان کا، غور کیجئے، پختہ ایمان تھا. یہی عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ تمہارا باپ ہے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرو. اور اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں جب داخل ہو رہے تھے تو مدینہ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو گئے ننگی تلوار لے کر کے، اور اپنے باپ کو روک دیا. کہا رکیے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے تب تک ہم آپ کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. آپ کہتے ہیں کہ آپ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے. کون ذلیل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک. آپ ان کو یہ سمجھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ تمہارے والد ہیں، چھوڑ دو ان کو، جانے دو. تو وہ داخل ہوا. یہی رئیس المنافقین، اس کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا. تو ان کے بیٹے آئے، کون؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا نماز جنازہ پڑھ دیجئے، میرے والد کا نماز جنازہ پڑھ دیجئے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ منافق تھا اور اس منافق کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھیے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، استغفر لہم. منافقت یہ کتنی گھناؤنی چیز ہے اس کا اندازہ لگائیے آپ. استغفر لہم او لا تستغفر لہم. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہے استغفار کریں اس کے لیے یا نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرتان، اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے، لا يغفر اللہ لہم، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کرے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العالمین فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے. باوجود اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو منع تو نہیں کیا ہے، اس لیے میں جا کر کے نماز جنازہ پڑھوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ بھی ادا کی. کس کی؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی نماز جنازہ ادا کی. جنازہ ادا کرنے کے بعد جب قبر میں اس کو ڈالا جانے لگا یا ڈال دیا گیا تو آپ نے قبر سے اس کو باہر نکلوایا، قبر سے باہر نکلوایا اور اپنا لعاب، اپنا تھوک اس پر لگایا، اور اس کے بعد اپنی جو قمیص تھی، چادر یا قمیص، اس قمیص اس کے کفن کے اوپر ڈال دیا یا کفن کے ساتھ لپیٹ دیا وہ قمیص. اب اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں سیرت نگار، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قمیص پہنائی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرض کو اتارا. کہا اس کا ایک قرض ہے ہمارے چچا کے اوپر، میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ قرض باقی رہے، چنانچہ آپ نے وہ قمیص اتار کر کے اس کو پہنا دیا اور اس کے بعد اس کو دفن کیا. ابھی دفن سے لوٹے ہی تھے کہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد کوئی بھی مومن آدمی منافق آدمی کی قبر کے اوپر نہ تو نماز جنازہ پڑھے اور نہ اس کے قبر کے اوپر اس کے کفن دفن میں جا کر کے شریک ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اسی کو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ موافقت عمر میں سے ہے. یعنی حضرت عمر یہ الہامی آدمی تھے. الہامی، اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو ایسی صلاحیتیں عطا کرتا ہے. یعنی حضرت عمر جو رائے رکھتے تھے اللہ رب العالمین ان کے رائے کی موافقت میں قرآن مجید کی آیتیں نازل کرتا تھا. انہی موافقت میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جو اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے، کیونکہ حضرت عمر نہیں چاہ رہے تھے کہ آپ نماز جنازہ کے لیے تشریف لے جائیں یا وہاں جا کر کے اس کے نماز جنازہ کو ادا کریں. چنانچہ میرے بھائیو یہ منافقت بہت بڑا جرم ہے. اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقوں کا پردہ فاش کیا ہے، منافقوں کے چالوں کو، منافقوں کے طریقہ کار کو
کی وضاحت کی ہے اور ان کے تارپوت کو، ان کے چالوں کے تارپوت کو بکھیر کر کے رکھ دیا ہے. ان کے معاملے کی وضاحت اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر منافقوں کی کر دی ہے. آگے چل کر کے پھر گفتگو آپ کے سامنے آئے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.